السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، قسط نمبر 16۔ اسی اخلاقی انحطاط کے دور میں روم کی مشرقی نوآبادیوں میں متعدد پیغمبر پیدا ہوئے اور ان کی دعوت و نبوت کا آوازہ روما کے محلوں اور اس کے شہروں میں بھی پہنچا، لیکن امپیریلسٹ روما نے غلام قوموں کے ان مصلحین اور داعیوں کی آواز پر متوجہ ہونے کو اپنی ہتک سمجھا۔ رومی جو اپنے کو پیدائشی حکمراں سمجھتے تھے، ان محکوموں کو کہاں خاطر میں لا سکتے؟ اہل نخوت اور متکبرین کی ہمیشہ سے یہ دلیل رہی ہے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ان پیغمبروں کے دین میں کوئی خوبی ہوتی تو ہم سے پہلے یہ دولت کسی کو نہیں مل سکتی تھی۔ روما نے نبوت کی قدر نہ کی، اور وہ بھی اپنی قومی عصبیت اور نسلی غرور کے ہاتھوں بد اخلاقی، بے نظمی اور ابتری کے سیلاب میں غرق ہو گیا۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے معجزے لے کر آتے رہے، اور یہ لوگ یہی کہتے رہے کہ کیا ہم جیسے بشر ہم کو راہ بتانے آئے ہیں۔ انہوں نے رسولوں کو نہ مانا اور ان سے روگردانی کی، اور خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ چھٹی صدی مسیحی میں روم و ایران اور چین و ہندوستان دنیا کے متمدن ترین ملک تھے، لیکن انسانیت کی درخت کی ہر شاخ میں گھن لگ چکا تھا۔ نبوت کی مشعل سے جو چراغ جلتے چلے آ رہے تھے، اب ان میں تیل نہیں رہا تھا اور وہ بجھتے جا رہے تھے۔ خدا کے صحیح علم اور یقین کی دولت سے علم کا سارا ذخیرہ خالی نظر آ رہا تھا۔ علم و مذہب میں قیاسات کی حکمرانی تھی، اور اخلاق و معاشرت اور سیاسیات میں خواہشات کی، اور ساری دنیا ان کی غلام بن چکی تھی۔ سلطانی بھی عیاری تھی اور درویشی بھی عیاری، کلیسا اور آتش کدے، منڈ اور استوپ سب انسانوں کی رہنمائی سے دستکش ہو چکے تھے۔ عیسائیت، مجوسیت، ہندو مت، بدھ مت سب کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ان تلوں میں اب تیل نہیں رہا، وہ اب صحیح روحانیت، خدا ترسی، فرض شناسی اور پاک بازی پیدا کرنے سے قاصر ہیں، اور ان میں وہ واضح تعلیمات اور زندگی کے وہ روشن اور مفصل احکام نہیں ہیں جن پر شخصی یا قومی زندگی کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ایران و روم میں نئے نئے ٹیکسوں اور نت نئے جرمانوں کی بھرمار نے غریب طبقے اور کاشتکاروں کو ایسا بدحواس اور مصروف بنا رکھا تھا کہ زندگی کی کسی بلندتر حقیقت اور کسی اعلیٰ مقصد کی طرف ان کو دھیان دینے کا ہوش بھی نہ تھا، اور تیلی کے بیل کی طرح دم مالنے کی مہلت نہ تھی۔ دولت کی ہوس، بادشاہوں اور امراء کی نقالی اور سوسائٹی کے مطالبات نے متوسط طبقے کو بھی خود فراموش بنا رکھا تھا۔ زندگی اتنی گراں اور معیار زندگی اتنا بلند ہو گیا تھا کہ ایک ایک ایرانی سردار 1,00,000 اور 50,000 ہزار کی ٹوپی پہنتا تھا اور 1,00,000 کا پٹکا باندھتا تھا، اور جو ایسا نہ کرتا وہ ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ کھانوں میں، لباس میں، عمارتوں میں تکلفات اور گھریلو زندگی کے تعیشات آخری درجے کو پہنچ گئے تھے۔ ہندوستان میں ذات پات کی تمیز اور انسانوں کی پیدائشی تقسیم میں سخت غلو اور ناانصافی تھی۔ جنسی خواہشات و میلان نے ملک کے سارے ادب، مذہبی ذخیرہ اور عبادت گاہوں تک کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا۔ دولت پرستی، طاقت پرستی قوم کے خمیر میں داخل ہو چکی تھی۔ مذہب چند رسوم اور تفریحات اور چند فلسفیانہ اصطلاحات و موشگافیوں کا نام رہ گیا تھا۔ الغرض دنیا کی یہ متمدن قومیں اب تمدن ہی کے پیدا کیے ہوئے مرض دق میں مبتلا تھی، اور اللہ کے دین کو ذہنی طور پر قبول کرنے، اس کے لیے قربانیاں دینے اور اس کو اپنی زندگی کا پیغام اور مقصد بنانے کی اہلیت سے محروم ہو چکی تھی۔ حکمت الہی نے دنیا کو دوبارہ زندگی کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا جو اگرچہ بت پرست اور اخلاقی عیوب میں دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہ تھی، مگر تمدن اور دولت و سلطنت کی لائی ہوئی خرابیوں اور سیاسی و روحانی غلامی کی پیدا کی ہوئی بیماریوں سے محفوظ تھی۔ اس نے اس فرد کا انتخاب کیا جو اپنی نسبی شرافت، فطری صلاحیتوں، اس کار عظیم کی لیاقت، بلند ہمتی اور عالی حوصلگی میں دنیا میں فرد تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو بہتر اندازہ ہے کہ وہ اپنے پیغام کے لیے کس کو انتخاب کرے۔ اس کے عزم و استقلال، اس کی جد و جہد پوری انسانیت کی تاریخ میں اس کی بے نظیر کامیابی، اس کے اخلاق کی بلندی، اس کی زندگی کی پاکیزگی نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ نبوت کے منصب کے لیے پوری نوع انسانی میں اس سے زیادہ کوئی اہل اور موضوع نہ تھا۔ انسانیت سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ دنیا کا مستقبل بتلا رہا تھا کہ وہ اب ملکوں اور قوموں کے حدود میں محدود نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا واضح، مفصل، مرتب، معین
اور مختتم دین دیا جو بیک وقت ساری دنیا کو اور دنیا کی ساری قوموں کو اور قوموں کے تمام طبقات کو اور طبقات کے تمام افراد کو اور افراد کے تمام حالات کو وسیع ہے، جس سے بیک وقت حاکم اور محکوم، امیر اور غریب، مرد اور عورت، تندرست اور بیمار، جوان اور بوڑھے، کم استعداد و بلند استعداد، متمدن اور غیر متمدن، عالم اور جاہل کو پوری رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی استعدادوں کو نشوونما دینے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انسانیت کے حدود کے اندر انتہائی روحانی ترقی کرنے کے پورے مواقع حاصل ہیں، جس میں قوموں کی کوئی تقسیم، ملکوں کی کوئی تفریق اور زمانوں کی کوئی تجدید نہیں۔ وہ عقائد اور الہیات سے لے کر انسانی زندگی کے روزمرہ کے واقعات اور انسانی ضروریات تک کے لیے یکساں طور پر واضح احکام اور قوانین اور ہدایات و تعلیمات رکھتا ہے، جس میں نہ کسی قیاس و تجربے کی ضرورت ہے، نہ بار بار قانون سازی کی، نہ وقتاً فوقتاً ترمیم و تنسیخ کی۔ وہ صرف عقائد نہیں بلکہ اخلاقی ضوابط اور اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی قوانین پر بھی مشتمل ہے۔ وہ صرف کاغذی تعلیم نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی ایک کامیاب ترین عملی مثال یعنی پیغمبر کی سیرت رکھتا ہے، جس سے انسانی زندگی کی تمام منزلوں اور ان کے حالات و اختلافات کے لیے پوری رہنمائی اور ہمت افزائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ دین انسانیت کی مشترک دولت تھی، جس میں ہر قوم و ملک اور ہر انسان کا مساوی حصہ تھا، اور ترقی و سربلندی کے یکساں امکانات و مواقع۔ نہ اس پر کسی قوم کی اجارہ داری تھی، نہ کسی نسل و خاندان کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، تم کو قوموں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کر دیا کہ تمہیں آپس میں پہچاننے میں آسانی ہو، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ خدا ترس اور پاک باز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم من بنی آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ اے انسانوں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کی حقیقت مٹی ہے، کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر سوائے خدا ترسی و پاک بازی کے کسی اور بنا پر بزرگی حاصل نہیں۔ پہلے دور میں ہم کو ایران کے سلیمان، روم کے صہیب اور حبش کے بلال رضی اللہ عنہم اور ان کے سینکڑوں ہم قوم قریشیوں اور انصاریوں کے دوش بدوش نظر آتے ہیں، اور ہم عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم الشان خلیفہ کو، بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہتے ہوئے سنتے ہیں۔ بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے اسلامی شہروں اور عالم اسلام کے مرکزوں میں نو مسلم اور عجمی علم دین کی مسندوں پر فائز ہیں، اور پشتینی مسلمانوں اور عربی النسل سرداروں کی دینی رہنمائی کر رہے ہیں، اور سب کے سر ان کے فتوے اور احکام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک اموی خلیفہ نے ایک سیاح سے تمام بڑے اسلامی شہروں میں سے ایک کا نام لے کر پوچھا کہ وہاں کا دینی سردار اور علمی اعتبار سے مرکزی شخصیت کون ہے، تو اس کو یہ سن کر حیرت ہوئی کہ 8-10 مرکزی مقامات میں سے صرف ایک جگہ ایک عربی النسل عالم شہر کا مقتدی اور سب سے بڑا عالم ہے، ورنہ ہر جگہ کسی غیر عرب عالم کو جو خود قید ہو کر یا اس کا قریبی مورث قید ہو کر آیا تھا، علمی و دینی سرداری حاصل ہے۔ حج کے بین الاقوامی اجتماع میں جس میں تمام عالم اسلام آیا ہوا ہوتا ہے، عربوں کے خاص قومی مرکز یعنی مکہ میں اس کا اعلان ہوتا تھا کہ اس موقع پر عطا بن ابی ریاح حبشی جو ایک آزاد شدہ غلام تھے، ان کے سوا کوئی فتویٰ نہ دے۔ بعد میں بھی یہ حقیقت اسلام کی پوری تاریخ میں روشن نظر آتی ہے۔ اسلام نے ہر قوم و نسل کے افراد کو دینی و مادی ترقی کے مواقع پورے عطا کیے، اور ان کو مسلمانوں کی صف میں وہ بڑے سے بڑا امتیاز حاصل کرنے کا موقع دیا جو کسی ہاشمی یا قریشی کے لیے ممکن تھا۔ 4 مشہور مجتہدوں میں سے جن کی تحقیق اور فتوے پر عالم اسلام صدیوں سے عمل کر رہا ہے، ایک امام ابو حنیفہ ہیں جو ایرانی النسل تھے۔ محدثین میں وہ بزرگ جن کی کتاب سب سے زیادہ صحیح مانی جاتی ہے اور سب سے زیادہ مقبول ہے، امام بخاری ہیں، جن کے بزرگوں میں ہم کو تیسرا ہی نام عجمی اور غیر اسلامی ملتا ہے۔ بعد کے دور میں مسلمانوں نے ایک ایرانی عالم شیخ عبد الملک الجوینی کو امام الحرمین اور ایک دوسرے ایرانی عالم امام غزالی کو حجت الاسلام اور سینکڑوں عجمی علماء کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا، جو علمی و دینی اعتبار سے آخری اعزاز تھا۔ مادی و سیاسی حیثیت سے نیشاپور کے سلجوقی، شام کے زنگی، مصر کے کرد اور ایشیا کوچک کے عثمانی سلاطین، ہندوستان کا خاندان غلامان اور مصر کے ملوک اس حقیقت کا عالمگیر ثبوت ہیں۔ ہمیں ان غیر عرب عجمی نژاد اور نومسلم خاندانوں میں بعض ایسے نیک نفس فرشتہ سیرت نفوس ملتے ہیں جن کی عزت اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے بعد کسی سے کم نہیں۔
نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، ملک شاہ سلجوق، شمس الدین التمش، ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، محمود شاہ گجراتی، مظفر علیم گجراتی، محمود گاما دکنی، یہ سب غیر عرب نو مسلم خاندانوں کے افراد ہیں جن کی تعریف میں مسلمان مورخین رطب اللسان ہیں۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔